إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما
وما منكم من أحد عنه حاجزين محمد مصطفیٰ کہیے یا احمد مجتبیٰ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے یا احمد مجتبیٰ کہیے خدا کے بعد بس وہی تو ہیں پھر اس کے بعد کیا کہیے شریعت میں تو ثابت ہے شریعت میں تو ثابت ہے کہ وہ خاتم الانبیاء ٹھہرے محبت کا تقاضا ہے کہ انہیں محبوب خدا کہیے تمام قسم دی تعریفات ہر قسم دی وحدائی یکتائی کبریائی شہنشاہی اور بادشاہی تمام قسم دی تسبیحات تمجیدات تحلیلات تسبیحات خالق ارض و سما دی ذات اقدس واسطے خاص نے کہ جو اپنے عرش تے بیٹھ کے عرش تے مستوی اس کائنات دے نظام نو بحسن و خوبی چلا رہا ہے درود و سلام ہون میرے اور تساں دے پیر مرشد میرے اور تساں دے ہادی رہبر و رہنما پیغمبر سیدنا جناب محمد الرسول اللہ ذرا مل کے کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اور تساں دے پیر و مرشد سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس اطہر اعلیٰ اور بالا واسطے خاص نے اللہ ذوالجلال والاکرام دی رحمتوں دا نزول ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تے تابعین اعظام تے محدثین کرام تے اولیاء اعظام تے کہ جو انبیاء کرام علیہم السلام تو بعد اس کائنات دی سب تو عظیم ہستیاں نے سب تو عظیم شخصیات نے کہ جنہاں نے مصائب برداشت کر کے اذیتاں سہ کر تکلیفاں برداشت کر کے اس دین نو کما حقو بنوان ساڑے تک پہنچایا ہے عزت دے لائق میرے سفید ریش بزرگوں اور قابل قدر نوجوانوں اور بڑی ہی محبت اور شفقت دے لائق میرے نونہالوں اللہ پاک دا خصوصی فضل و کرم ہے اور اس ذات دی خصوصی مہربانی ہے کہ جس اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے گھر دے اندر جمع ہونے دی توفیق عطا فرمائی ہے اور ایک بڑے نصیبے اور بڑے قسمت دی بات ہے ان لوگوں نو جا کے دیکھو کہ جو اس وقت بھی گلیاں دے اندر بازاراں دے اندر چوکاں دے اندر چوراہاں دے اندر اپنی محفلاں دے اندر اپنی گفتگو دے اندر اپنی مجلساں دے اندر کوئی دنیاوی گفتگو کر رہا ہے کوئی اللہ دی نافرمانی کر رہا ہے لیکن میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان دے نال خالق کائنات بھلائی دا ارادہ فرما لیندے نے بہتری دا ارادہ فرما لیندے نے اچھائی دا ارادہ فرما لیندے نے اس انسان نو اللہ اپنے دین دی سمجھ عطا فرما دیندے نے اور اے بہت بڑے نصیبے اور بہت بڑی خوش قسمتی دی بات ہے کہ خالق کائنات نے سانو اپنے گھر دے اندر مل بیٹھ کے اپنیاں باتاں اور اپنے محبوب دی باتاں سنن دی سعادت نصیب فرمائی ہے
تو عزت دے لائق میرے بزرگوں، میں کوئی پنجابی خطیب تے نہیں، اردو دے اندر گفتگو کری دی ہے۔ تہاڈی محبت، تہاڈا پیار، تہاڈا ذوق و شوق، اس نے مینوں گفتگو کروانی ہے۔ جتنی تہاڈی محبت ہوئے گی، جتنا تہاڈا پیار ہوئے گا، ذوق و شوق ہوئے گا، تو انشاءاللہ العزیز تہاڈا بھی ایمان تازہ ہوئے گا، اللہ مینوں بھی قوت اور طاقت نصیب فرمان گے۔ تو جدوں بھی قرآن مجید دی تلاوت سنو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی نعت سنو، صحابہ کرام دا تذکرہ سنو، تو مومن دی ہر وقت ہی خواہش یہ ہوندی ہے، ایمان والے دی ہر وقت ہی تڑپ اور لگن یہی ہوندی ہے کہ کسے طریقے اللہ دی خوشنودی حاصل ہو جائے، اللہ دی رضا مل جائے، اور ہر وقت وہ اس تڑپ دے اندر اور اس لگن دے اندر رہندا ہے کہ کسے طریقے کوئی چھوٹی تو چھوٹی نیکی بھی میرے کو ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ تو اے بار بار نہیں کہنا کہ جی سبحان اللہ کہہ دو، سبحان اللہ انشاءاللہ العزیز تہاڈی زبان تو بس اللہ نو راضی کرنا ہے، میں اتنا سفر کر کے آیا صرف اللہ دی رضا واسطے، اور تہاڈی محبت لے کے، تہاڈا پیار لے کے اللہ قبول و منظور فرمائے۔ جو کچھ میں بیان کراں تسی سماعت فرماؤ، اللہ کما حقہ من وعن اس تے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ تو سامعین حضرات، اس کائنات دے دنیا دے اندر کوئی انسان کسی نال محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، تو وہ صرف تین چیزاں دی وجہ تو بات انہوں سمجھنا بھی ہے۔ تسی الحمدللہ ثم الحمدللہ حمد و نعت بھی تسی سن چکے ہو، نعت رسول مقبول بھی تسی سن چکے ہو۔ میرے تو پہلے میرے برادر اور بہت ہی پیارے بھائی جناب قاری معاذ عزیزی صاحب، انہوں نے قرآن مجید دی تلاوت پیش کی تھی، اور بلال صدیقی صاحب حافظہ اللہ تعالی انہوں دا بڑا جاندار اور شاندار خطاب تسی سماعت فرمایا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز میں بھی چند کلام پڑھاں گا، لیکن بات صرف جو سمجھان واسطے میں اتنا دور دا سفر کر کے آیا کہ ساڑھے پلے کچھ پہ جائے، اور اللہ سانو عمل دی توفیق نصیب فرما دے۔ تو اسی بات کر رہے سی کہ اس کائنات تے کوئی انسان کسی نال محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، الفت رکھتا ہے، عقیدت رکھتا ہے، اور تین چیزاں دی وجہ تو یا تے انسان کسی نال محبت کرتا ہے ان دی خوبصورتی ویکھ کے، جی بڑا خوبصورت ہے، اللہ نے بڑا حسن عطا فرمایا ہے۔ دوسرا، جدو کوئی انسان کسی نال محبت اور پیار کرتا ہے تو اس دا عہدہ اور منصب ویکھ کے، جی بڑا اس دا عہدہ ہے، بڑا منصب ہے، جی ساڑھے علاقے دا ایم پی ہے، ایم این ہے، چودھری ہے، ڈی آئی جی ہے، کسی نال محبت ہو جاندی ہے، پیار ہوندا ہے۔ پہلی چیز حسن دی وجہ اور دوسری چیز عہدہ اور منصب ویکھ کے، تیسری چیز اگر کوئی انسان کسی نال محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے تو اس دا مال ویکھ کے۔ لیکن پوری دنیا پھر کے ویکھ لو، تسی پوری کائنات پھر کے ویکھ لو، کوئی ایسا انسان نہیں جس دے اندر بیک وقت تینوں خوبیاں پائیاں جاندیاں ہون، کہ وہ رج کے سونا بھی ہوئے، تو پھر اللہ نے مال بھی عطا فرمایا ہوئے، تو پھر ان دا عہدہ اور منصب بھی ہوئے۔ نہیں، اس دنیا تے اللہ نے جس ذات نو پوری کائنات تو سونا بنایا ہے اور پوری کائنات تو اعلیٰ بنایا ہے، اور پھر انہاں دا عہدہ اور منصب، اور میرے اور تساں دے پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا عہدہ اور آپ دی اتھارٹی، اور آپ دا اللہ پاک نے جو مال عطا فرمایا ہے، پوری کائنات تو راج کے سونے نے میرے اور تساں دے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ نے پھر مقام بھی بڑا عطا فرمایا ہے، اللہ نے شانہ بھی بڑیاں عطا فرمائیاں نے، اللہ نے رفعتاں بھی بڑیاں عطا فرمائیاں نے۔
میرے اور تساں دے رب نے اس ذات نو قدافتاں بھی بڑیاں عطا فرمائیاں نے. تو میرے پیغمبر علیہ السلام پوری کائنات تو سونے بھی نے اور اللہ نے پوری کائنات تو ود کے منصب بھی عطا فرمایا ہے. اور اے حدیث صحیح البخاری دے اندر ہے. نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما سن. آپ علیہ السلام دی خدمت دے اندر نا بکری دا گوشت پیش کیتا گیا. تو میرے پیغمبر علیہ السلام نو جو بکری دی ران ہے نا ران ان دا گوشت نبی کریم علیہ السلام نو بڑا پسند سی. آپ علیہ السلام نے وہ ایک گوشت دا ٹکڑا پکڑیا اور آپ انہوں تناول فرمان لگ پے یعنی کھان لگ پے. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس حدیث نو بیان کر دینے کہ نبی کریم علیہ السلام وہ گوشت نو تناول فرمان لگ پے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا انا سید الناس یوم القیامہ. اے ابو ہریرہ قیامت دا دن ہوئے گا اللہ نے مینوں قیامت والے دن پوری کائنات دا سردار بنایا ہے. انا سید الناس یوم القیامہ قیامت دا دن ہوئے گا اللہ نے پوری کائنات دی سرداری میں محمد نو عطا فرمانی ہے. اور پھر سرداری کس انداز دے نال اے ذرا تسی سماعت فرمانا. میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ کما حقہ من وان اس تے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے. میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اور تساں دے پیر دا نام آئے, میرے اور تساں دے آقا دا نام آئے, میرے اور تساں دے مدنی کریم دا نام آئے. زبان خاموش نہیں رہنی چاہی دی. درود پڑھنا ہے محبت دے نال, درود پڑھنا ہے پیار دے نال. او ذات درود پڑھیے الفت دے نال. خالق کائنات کو اجر لین واسطے میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام تشریف فرمانے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ قیامت دا دن ہوئے گا خالق کائنات پوری کائنات دی سرداری مینوں عطا فرمان گے. اور ذرا پوچھنا کہ اللہ سرداریاں کمیں عطا فرمان گے. آقا علیہ السلام بیان فرما رہے نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے نے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ قیامت دا دن ہوئے گا میدان محشر دے اندر لوگ جناب والا مصیبت دے اندر پریشانی دے عالم دے اندر ہون گے اور پوری کائنات دے لوگ اکٹھے ہون گے اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو جان گے. سب تو پہلے سیدنا آدم علیہ السلام دے کو لوگ جان گے اکٹھے ہو کر کے اے آدم جی تسی تے خالق کائنات دے پیغمبر ہو. اللہ رب العالمین نے تہانوں اپنے ہاتھ مبارک دے نال پیدا فرمایا. تسی خالق کائنات دی بارگاہ دے اندر یہ چیز عرض کر دیو کہ جنت اور دوزخ دا فیصلہ بعد دے اندر ہوئے گا. جنت ملنی ہے یا جہنم ملنی ہے ان دے فیصلے تے بعد دے اندر کیتے جان گے. لیکن خالق کائنات نو اے تے کہہ دیو کہ اللہ رب العالمین حساب شروع فرما دین. حضرت آدم علیہ السلام فرمان گے نہیں نہیں میں اپنے رب دا سامنا نہیں کر سکتا. مینوں شرم آندیاں نے اپنے رب دے سامنے جان تو پہلے مینوں اپنے رب کو شرم آندیاں نے. تسی نو علیہ السلام دے کول چلے جاؤ. لوگ اکٹھے ہون کے نو علیہ السلام دے کول چلے جان گے. او نو جی تسی خالق کائنات دے پیغمبر ہو. اللہ پاک نو سفارش ہی کر دیو نا کہ خالق کائنات حساب شروع کر دین. نو علیہ السلام کہن گے نہیں خالق کائنات دے سامنے میں نہیں جا سکتا مینوں شرم آندیاں نے. تسی اکٹھے ہو کے ابراہیم علیہ السلام دے کول چلے جاؤ. پوری کائنات دے لوگ اکٹھے ہو کے ابراہیم
ابراہیم علیہ السلام دے کول چلے جان گے. اے ابراہیم تسی تے خلیل اللہ ہو, خالق کائنات نے تانوں خلیل بنایا ہے, اپنا دوست بنایا ہے. جا کے اللہ پاک نو عرض کر دیو نا, خالق کائنات نو سفارش کر دیو نا کہ خالق کائنات حساب شروع فرما دین. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہن گے نہیں, میں خالق کائنات دے سامنے نہیں جا سکتا, تسی موسیٰ کو چلے جاؤ. خالق کائنات نے کلیم اللہ بنایا ہے, اللہ نے کلیم اللہ بنایا ہے. اتنی سعادت نصیب فرمائی ہے کہ خالق کائنات دی ذات دے نال کلام دا شرف نصیب ہویا ہے. پوری کائنات دے لوگ اکٹھے ہو کے موسیٰ دے کول چلے جان گے. موسیٰ جی تسی کلیم اللہ ہو, خالق کائنات نو جا کے کہہ دیو کہ اللہ حساب و کتاب شروع فرما دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے نہیں, میں خالق کائنات دے سامنے نہیں جا سکتا. عیسیٰ روح اللہ دے کول چلے جاؤ. پوری کائنات دے لوگ اکٹھے ہو کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے کول چلے جان گے. عیسیٰ جی خالق کائنات نو سفارش کر دیو نا, اللہ رب العالمین حساب و کتاب شروع فرما دین. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہن لگے او پوری کائنات دے لوگوں کوئی اللہ پاک دے سامنے نہیں جا سکتا. اگر سفارش ہوئے گی تے آمنہ دلال محمد الرسول اللہ دی ہوئے گی, سفارش ہوئے گی تے آمنہ دلال علیہ السلام دی ہوئے گی. پوری کائنات دے لوگ اکٹھے ہو کے میرے اور تساں دے پیغمبر علیہ السلام دے کول چلے جان گے. آقا جی اللہ نو سفارش کر دے ہونا کہ خالق کائنات حساب و کتاب شروع فرما دین. نبی کریم علیہ السلام کہن گے ہاں میں اپنے رب کریم کو جانا, ہاں میں خالق کائنات دے کول جانا. اور حدیث دے الفاظ نے میرے پیغمبر علیہ السلام جان گے خالق کائنات دے سامنے جا کے سجدہ ریز ہو جان گے. میرے اور تساں دے پیغمبر خالق کائنات دی تعریفہ کرن گے, اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا کرن گے. اور میرے اور تساں دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس وقت اللہ دی تعریف جو میں کراں گا اج مینوں الفاظ نہیں آندے, کل خالق کائنات مینوں خود دل کا فرمان گے. میرے پیغمبر علیہ السلام تعریفہ کر رہے ہیں اپنے رب دیاں, تعریفہ کر رہے ہیں اپنے خالق دی عظمتاں بیان فرما رہے ہیں. پھر خالق کائنات فرمان گے ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اے میرے پیغمبر اپنا سر اٹھائیے. سل تعطا, جو کچھ منگو عطا کیتا جائے گا. اشفع تشفع, جنہ دے بارے سفارش کرو گے تہاڈی سفارش نو قبول فرمایا جائے گا. میرے اور تساں دے مدنی کریم دا خالق کائنات نے بڑا مقام بنایا ہے, خالق کائنات نے بڑیاں عظمتاں بنائیاں نے. میرے اور تساں دے پیغمبر علیہ السلام دے خالق کائنات نے بڑی شاناں بنائیاں نے. آؤ ذرا میں محبت دا اظہار کردا چلا جاواں کہ قسم خدا دی میرا ایمان ہسی یارانہ حضور دائے. ذرا مل کے کہہ دو سبحان اللہ. قسم خدا دی میرا ایمان ہسی یارانہ حضور دائے. قسم خدا میرا ایمان ہسی یارانہ حضور دائے. میں جنوں وینا مینوں تے لگدا, میں جنوں تکنا مینوں تے لگدا کہ اے دیوانہ حضور دائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضرت مولانا قاری طلحہ شان صاحب. میں جنوں وینا مینوں
سونے دی سجدی عرش تو قدسی پکار دینے جدوں بھی محفل آقا دی سجدی عرش تو قدسی پکار دینے اے بخش گنے اے بخش گنے جنا زبانا اے بخش گنے جنا زبانا تے اج ترانا حضور دائے اے بخش گنے جنا زبانا تے اج ترانا حضور دائے قسم خدا دی میرا ایمان ہسی یرانا حضور دائے اللہ اکبر اللہ خالق کائنات نے میرے پیغمبر علیہ السلام نو بڑی شانہ عطا فرمائیاں نے اور ہن دوسری بات نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ ہم حافظ طلع شان صاحب حافظ طلع شان صاحب عظمت مصطفیٰ ویکھو دنیا دے اندر سارے پیغمبراں دے سردار محمد الرسول اللہ اور کل قیامت دے اندر بھی اللہ نے پورے نبیاں تو زیادہ مقام اور شان محمد الرسول اللہ نو عطا فرمانا ہے ہن جو بات عرض کرنی ہے کہ اس کائنات دے اندر ساڈی زندگی دا جیڑا شعبہ بھی ہوئے ساڈا تعلق جڑے شعبے دے نال ہے تو ساڈی زندگی دا ہر لمحہ او اعتبار تے چلدا ہے کس چیز تے جی اعتبار تے کہ انسان نے اپنی اولاد نو سکول داخل کروانا ہوئے یا کالج داخل کروانا ہے یونیورسٹی دے اندر تو اس سکول دا انتخاب کرے گا اس کالج دا انتخاب کرے گا اس یونیورسٹی دا انتخاب کرے گا یا اونا استاداں دا انتخاب کرے گا کہ جنہ استاداں تے بندے نو اعتبار ہے اگر انسان نے کوئی کاروبار کرنا ہے تسی ذمہ دار لوگ بیٹھے ہو اگر تسی کوئی کاروبار کرنا ہوئے تو تسی اپنے نال کاروبار دا شریک اس بندے نو بناؤ گے کہ جس بندے تے تہانوں پورا اعتماد ہے اگر انسان نے لمبے سفر تے جانا ہوئے تو انسان کوئی ایسی گڈی دا انتخاب نہیں کرے گا کہ جیڑی ایک عام جی گڈی ہے لمبا سفر واسطے انسان اس چیز دا انتخاب کرے گا اس گڈی دا انتخاب کرے گا کہ جس گڈی تے انہوں اعتبار ہے آخر انسان ہے انسان نے دنیا تے کسے نو 100 روپیہ دا نوٹ بھی دینا ہوئے نا تو اتنی دیر نہیں دیندہ جتنی دیر تے کسی تے اعتبار نہ ہوئے ہن بات یہ ہے کہ میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر دی شانہ دنیا تے بھی نے اور اللہ نے کل قیامت والے دن بھی بڑیاں عظمتاں نصیب فرمانیاں نے اور اسی کلمہ بھی اس محبوب دا پڑھیا ہے اور سانو محبت بھی ہے پیار بھی ہے عقیدت بھی ہے الفت بھی ہے میں بھی اپنے پیغمبر دی شان بیان کر رہا اور تسی بھی اپنے محبوب دی شان بڑی محبت نہ سن رہے ہو اسی مسلمان ہیں الحمدللہ اور مومن ہیں اور مومن اور مسلمان دی خواہش ہے کہ اس پوری کائنات تو اللہ محمد الرسول اللہ نے لیکن آج میں بڑے افسوس دے نال اور دکھی دل دے نال دردے دل دے نال کہ سانو اپنے پیغمبر علیہ السلام دی ذات اعتبار بالکل ختم ہو چکے ہیں تسی ایک دن دے اندر پتہ نہیں کتنے باز سن دے ہو کتنی تقاریر سن دے ہو کتنی گفتگو سن دے ہو بس اسی آنے ہاں بات سنی چلے گئے اومیں اپنی جھولی نو جھاڑیا تے اٹھ کے ٹر گئے اور بات سنی قرآن سنیا نبی کریم علیہ السلام دے فرامین سنے
ساڑے کنہ تے جوں تک نہ رینگی، ساڑے نوجوان ٹس تو مس نہ ہوئے، لیکن اگر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دی زندگیاں نو پڑھ کے ویکھو اور میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی صحابیات دی زندگی نو پڑھ کے ویکھو، جدو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات کر دیتی تو پھر صحابہ او پتھر تے لکیر ہو گئی، او لوہے تے لکیر ہو گئی، بس آقا نے جو فرما دیتا صحابہ نے مان لیا۔ اور مینو اس وقت حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی یاد آئی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو گھوڑا خریدیا، کوئی سواری خریدی تو اس دن سودا طے ہو گیا، بات طے ہو گئی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص کو کہنے لگے کہ تسی میرے نال آؤ، رقم دھانو ادا کر دیتی جائے گی، سواری میں لے لاں گا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام چلتے جا رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیچھے مڑ کے ویکھیا نا تے ایک اور بیپاری ہے، او بندہ اس بیپاری دے نال سودا طے کر رہا ہے، اس سواری دا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس دے کول آئے اور آ کے یہ بات عرض کی تھی کہ اب سودا تے اپنا طے ہو چکیا ہے، تسی یہ سواری مینوں فروخت کر چکے ہو۔ تو کہنے لگا نہیں یہ تسی بات ٹھیک نہیں کر رہے، اپنی تو کوئی بات طے نہیں ہوئی، کوئی تجارت نہیں ہوئی، کوئی لین دین دا معاملہ نہیں ہویا۔ تو جدو بات ذرا بڑھ گئی، صحابہ کرام بھی تشریف فرما سن تو ذرا نزدیک ہوئے، دیکھیے تے سے کی ہے، تو صحابہ دے درمیان حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی تشریف فرما سن۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اگر تسی کہندے ہو کہ ساڑا سودا طے ہو چکا ہے، تسی کہہ رہے جے، پھر جدو سودا طے ہویا سی ادو کوئی گواہ پیش کرو۔ تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تشریف فرما سن، جدو اتنی بات ہوئی کہ گواہی دیو، گواہ پیش کرو اور تسی اپنی قیمت دیو اور سواری تہاڈی ہو جائے گی۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہنے لگے اگر گواہی دی بات کرنا ہے تے میں گواہی دینا کہ میرے محبوب نے تیرے نال سودا طے کیتا ہے۔ اگر گواہی دی بات کرنا چاہنا ہے تو پھر میں کہنا کہ میرے محبوب نے تیرے نال سودا طے کیتا ہے، سودا طے ہویا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے نال۔ جدو اتنی بات ہوئی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قیمت ادا کی تھی، سواری نو تھامیا تے چلے گئے، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے نے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑی محبت نال پوچھن لگ پے خزیمہ اور جدو سودا طے ہویا سی ادو میں موجود ساں یا وہ شخص موجود سی جنہاں نال سودا طے ہویا، تو تے موجود ہی نہیں سی تے پھر تو کیویں گواہی دے چھڈی؟ تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہ تسی کیسی بات کر رہے ہو، اسی تہاڈے آکھیاں جنت اور جہنم نو مان لیا ہے، جدو تسی بات کر دیتی تے پھر پتھر تے لکیر ہو گئی، جدو تہاڈی بات آئے گی خزیمہ دی اکھاں نے دیکھیا یا نہیں دیکھیا، خزیمہ دا ایمان ہے کہ جدو میرے محبوب نے بات کر دیتی تے پھر محبوب نے بات کر دیتی، کیونکہ میرے محبوب اتنی دیر تک نہیں بول دے جتنی دیر تک خالق کائنات دی طرف پیغام اور آرڈر نہیں آتا۔ صحابہ کرام نے میرے پیغمبر دی بات تے اعتبار کیتا ہے اور سانو اج اپنے محبوب دی بات تے اعتبار نہیں رہا، اج ساڑی زندگیاں دے اندر اے اعتبار بالکل ختم ہو چکے ہیں۔ لیکن اگر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی صحابیات دا تذکرہ سنو تے ذرا محبت نال سنو کہ میرے پیغمبر دی صحابیات نے کس طرح میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی بات دا اعتبار کیتا ہے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا دا نام ہے، درود محبت نال پڑھنا ہے، پیار نال پڑھنا ہے، ذوق و شوق نال پڑھنا ہے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد، ذرا کیوں نہ پھر اپنی محبت دا اظہار کر دے ماں۔ محمد دیاں کی تعریفاں سناواں، ذرا مل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ محمد دیاں کی تعریفاں سناواں، محمد دیاں کی تعریفاں سناواں، محمد دیاں کی تعریفاں سناواں، اون دی کالی
کملی تو قربان جاوا محمد دیاں کی تعریفاں سناوا محمد دیاں کی تعریفاں سناوا اوندی کالی کملی تو قربان جاوا اوندی کالی کملی تو قربان جاوا یتیماں دے وارث یتیماں دے وارث غریباں دے غامی یتیماں دے وارث غریباں دے غامی شاہی تو بہتر اونا دی غلامی یتیماں دے وارث غریباں دے غامی یتیماں دے وارث غریباں دے غامی شاہی تو بہتر اونا دی غلامی شاہی تو بہتر اونا دی غلامی اونا اون دی خاک قدمانو سرما بناوا اون دی خاک قدمانو سرما بناوا نبی جی دیاں کی تعریفاں سناوا اون دی کالی کملی تو قربان جاوا نبی جی دے روزے تے رحمت برس دی نبی جی دے روزے تے رحمت برس دی تے دیدار جس دینو دنیا ترس دی تے دیدار جس دینو دنیا ترس دی تے دیدار جس دینو دنیا ترس دی نبی جی دے روزے تے رحمت برس دی نبی جی دے روزے تے رحمت برس دی تے دیدار جس دینو دنیا ترس دی او دے باج کس نو میں دل چ وساواں او دے باج کس نو میں دل چ وساواں نبی جی دیاں کی تعریفاں سناواں او دی کالی کملی تو قربان جاواں میرے اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ بن عباس بیان فرما دینے کہ آقا علیہ السلام تشریف فرما سن میرے پیغمبر علیہ السلام دے کل ایک کالے رنگ دی بی بی آئی واقعہ تسی سنے ذرا محبت نال سن دے چلے جانا کالے رنگ دی بی بی آئی عورت آئی آ کر کے نبی کریم علیہ السلام نو کہن لگی اے آقا جی میرے واسے دعا فرما دیو کہ خالق کائنات میں نو شفاما نصیب فرما دینے انی اسراؤ میں نو مرگی دا دورہ پہ جان دے نبی کریم علیہ السلام دی خالق کائنات کو دعا کر دے ہو کہ اللہ میں نو شفاما نصیب فرما دے میرے پیغمبر علیہ السلام کہن لگے او بی بی تو کہنی ہے تے میں خالق کائنات کو دعا کرنا ہاں خالق کائنات دی بارگاہ دے اندر دعا کرانگا اللہ تینو شفاما نصیب فرما دینگے ذرا غور کرنا ایک طرف سودا ہے نقد دا اور دوسری طرف سودا ہے ادھار دا میرے پیغمبر علیہ السلام کہن لگے او بی بی اگر تو چاہنی ہے تے میں خالق کائنات کو دعا کر دینا اللہ تینو شفاما نصیب فرما دینگے لیکن میرا ایک مشورہ ہے اگر اپنی بیماری تے صبر کریں گی اللہ جنت نصیب فرما دے گا اگر اپنی بیماری تے صبر کرے گی خالق کائنات جنت عطا فرما دینگے اور کہن لگی اللہ دے پیغمبر علیہ السلام جی اگر میں اپنی بیماری تے صبر کراں خالق کائنات میں نو جنت عطا فرما دین پھر میرے محبوب علیہ السلام جی خالق کائنات کو دعا نہ کرو میں ساری زندگی بیماری دے اندر ہی کٹ لواں گی کل جنت خالق کائنات عطا فرما دین گے میرے پیغمبر علیہ السلام دی زبان تے اتنا اعتبار ہے میرے پیغمبر دی زبان تے اتنا اعتبار ہے او دنیا والو ایک طرف سودا ہے نقد دا ادھر میرے پیغمبر نے دعا کرنیاں نے خالق کائنات نے شفاواں عطا فرما دینیاں نے اور دوسری طرف سودا ہے ادھار دا نبی کریم علیہ السلام کہن لگے اگر بی بی تو اپنی بیماری تے صبر کرے گی خالق کائنات
جنات جنت عطا فرما دین گے. اور کہن لگی آقا جی میرے واسطے دعاواں نہ کرو, میں اپنی پوری زندگی بیماری دے اندر گزار لواں گی, لیکن کل خالق کائنات دی جنت دا وارث بن جاواں گی. او دنیا والو اتنا اعتبار سی میرے پیغمبر دی صحابیات نو. اللہ اللہ اللہ. آئیے دوسرا واقعہ ذرا سنیے تے ایمان نو تازہ کیجئے. میرے اور تساں دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ عید دا خطبہ ارشاد فرمایا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو پتہ چلیا کہ جس طرح عورتاں تک آواز نہیں پہنچی, میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عورتاں دے ول گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی لمبا چوڑا آواز نہیں کیتا, میرے پیغمبر نے کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کیتی. میرے پیغمبر نے صرف اتنی بات کی تھی, یا معاشر النساء, اے عورتاں دی جماعت, میں جہنم دے اندر تہاڈی کثرت ویکھی ہے. جہنم دے اندر اتنے مرد نہیں جتنیاں عورتاں نے. میرے پیغمبر نے اتنی بات کی تھی, اے عورتاں دی جماعت, میں جہنم دے اندر تہاڈی کثرت ویکھی ہے, اتنے مرد نہیں جتنی عورتاں نے. تصدقنا, اللہ دے رستے دے اندر صدقہ کیتا کرو. اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی نال نال نے, جدو آپ خطبہ دین واسطے گئے نا ادھر عورتاں دے ول, تو حضرت بلال بھی نال سن. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی بات کی تھی, تصدقنا, اللہ دے رستے دے اندر صدقہ کریا کرو, خرچ کرو اللہ دے رستے دے اندر. میں جہنم وچ تہاڈی کثرت ویکھی ہے, تہاڈی تعداد زیادہ ہے مردہ دے نالوں. اور جدو اتنی بات کی تھی تو عید دا دہاڑا سی, اور عورتاں زیورات اور سونا پہن کے آئیاں سن. جدو میرے محبوب نے اتنی بات کی تھی تصدقنا, کہ اللہ دے رستے اندر صدقہ کریا کرو, تو حضرت بلال حبشی کہندے نے کہ میں کپڑا بچھا دیتا. حضرت بلال دے ہاتھ دے اندر کپڑا ہے, اور جدو اتنی بات کی تھی تو میرے پیغمبر نے فرمایا فَإِنِّي هُلَيِّكُنَّ, اور اگر اللہ دے رستے دے اندر درہم و دینار روپیہ پیسہ نہیں دے سکتیاں, اور جو تہاڈے جسماں دے اندر اور ہتھاں دے اندر سونا ہے یہی صدقہ کر دیو. تو جدو اتنی بات کی تھی تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے کہ جدو میں کپڑا بچھایا, وہ عورتاں جو زیورات اور سونا پہن کے آئیاں سن, انہاں سارا دا سارا اتار کے اس کپڑے دے اندر ڈال دیتا. کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بات تے اتنا اعتبار کہ اگر اللہ دے رستے دے اندر صدقہ کیتا جائے گا تو پھر اللہ جنت دا داخلہ نصیب فرما دین گے, اللہ جنت دا سرٹیفکیٹ عطا فرما دین گے. اے اعتبار سی صحابیات نو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان تے اور آپ دی بات تے. اج اسی حدیث بھی سننے ہیں لیکن پھر بھی اعتبار کوئی نہیں, گل مننی پھر بھی کوئی نہیں. قرآن دی آیت بھی سننی لیکن پھر بھی کوئی نہیں مننی, بس مرضی اپنی, منمانی اپنی, جی میں دل نے کیا بس وہ میں مندے چلے جاؤ. لیکن صحابہ کرام نے اپنے دل دی نہیں مننی بلکہ محمد الرسول اللہ دی مننی ہے. کہ جس طرح محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بات کر چھڑی بس اس طرح مان لیا, اور پھر اللہ نے عظمتہ بھی انج عطا فرمائیاں نے, اللہ نے مقام بھی انج عطا فرمائے نے. وہ کوئی شاعر کہندا نے کہ انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے, تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے. انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے, تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے. آقا دے اشارے آتے قربان ہو گئے, انہاں لیتے جنتاں دے اعلان ہو گئے. آقا دے اشارے آتے قربان ہو گئے, انہاں لیتے جنتاں دے اعلان ہو گئے. گھر بار نالے بیوی بال دیتے نے, تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے. انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے,
تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ آؤ نظر آخری باتاں کر کے بات نو ختم کریے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بڑا پیارا واقعہ جی، ذرا سننا۔ اور جدو واقعہ پڑھیا رب کعبہ دی قسم ہے دل دے اندر اتنی خوشی پیدا ہوئی کہ پوری امت دی بیٹیاں نو سبق دے کے گئی۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون؟ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کالا انہاں دا رنگ ہے، مال بھی کوئی نہیں، بڑے کنگال جے، خوبصورتی بھی کوئی نہیں، کالا سیاہ رنگ۔ نبی کریم علیہ السلام دے غلام نے آپ علیہ السلام دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے۔ ذرا بزرگو اس واقعے نو ذرا سنو تے الحمدللہ اللہ دی توفیق دے نال ساڑا ایمان تازہ ہوئے گا انشاءاللہ، اور میرا ایمان ہے۔ تو حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ، کالا رنگ ہے انہاں دا، تو نبی کریم علیہ السلام انہوں نے کہنے لگے جلیبیب میرا ارادہ ہے کہ میں تہاڈا نکاح کر دے ماں۔ تو کہنے لگے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام جی، نہ تے خوبصورتی ہے، نہ حسن ہے، نہ مال ہے، نہ کوئی عہدہ منصب ہے، کون مینوں اپنی بیٹی دے گا؟ تو محبوب علیہ السلام کہنے لگے میری خواہش ہے کہ تھوڑا نکاح کر دیتا جائے۔ کہنے لگے آقا جی اگر تہاڈی خواہش ہے تو پھر نکاح کر دو، وگرنہ میرے جیسے بندے نوں کسی انسان نے اپنی بیٹی دینی کوئی نہیں، کہ خوبصورتی بھی کوئی نہیں، حسن بھی کوئی نہیں، مال بھی کوئی نہیں، کوئی عہدہ اور منصب بھی نہیں ہے، کون دے گا اپنی بیٹی میرے جیسے کالے رنگ والے نوں اور کنگال اور فقیر جے دوں؟ نبی کریم علیہ السلام کہنے لگے جلیبیب اور فلاں سردار انصار صحابی ہے، ان دے گھر دے اندر چلے جاؤ اور جا کے کہنا کہ محمد الرسول اللہ نے بھیجا ہے کہ اپنی بیٹی دا نکاح کر دیو۔ تو حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ وہ جا رہے ہیں، لیکن دل دے اندر بڑا ڈر ہے، خوف ہے۔ اور مسند احمد دے اندر یہ لکھا ہے کہ جس گھرانے دی طرف جا رہے ہیں حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس گھرانے دی اندر پہلے کئی رشتے آ چکے سن جنہاں نو ٹھکرا دیتا گیا سی، کئی رشتے نو بیٹی نہیں مندی اور کئی رشتے نو ماں باپ پسند نہیں کرتے۔ تو جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے دل دے اندر ڈر ہے، ایک قسم دا خوف ہے، اضطراب ہے کہ پتہ نہیں اتھے جا کے رشتہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، کتنیاں باتاں سننیاں پین گیاں۔ تو جدو دروازے تے گئے، دروازہ جا کے کھٹکھٹایا، میرے اور تسا دے پیغام انصاری صحابی دا دروازہ کھٹکھٹایا، انصاری صحابی باہر آئے اور کہنے لگے کہ نبی کریم علیہ السلام نے بھیجا ہے کہ اپنی بیٹی دا نکاح کر دیو۔ وہ انصاری صحابی کہنے لگا ساڑھے واسطے تو بڑی خوش قسمتی دی بات ہے کہ ساڑھی بیٹی محمد الرسول اللہ دے گھر ساڑھے تے بھاگ جاگ اٹھے۔ تو کہنے لگے نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینوں بھیجا ہے کہ اپنی بیٹی دا نکاح میرے نال کر دیو۔ اور جدو اتنی بات سنی اس نے کوئی بات دا جواب نہ دیتا، دوبارہ دروازہ بند کیتا اور اپنے گھر دے اندر واپس آ گئے۔ اپنی بیوی نو بلایا اور گفتگو کر رہے نے، کہنے لگے کہ نبی کریم علیہ السلام نے وہ جلیبیب نو بھیجا ہے، اور جڑا اپنے اس علاقے دے اندر جس طرح کوئی ہوندا نہیں بندہ چھابڑی فروش، اور جڑا کوئی چیز باہر بازاراں وچ ویچدا ہے، اس طرح دی حالت و کیفیت سی حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی۔ تو انہوں نے بات کی تھی بھئی نبی کریم علیہ السلام نے جلیبیب نو بھیجا ہے اپنی بیٹی دے نکاح واسطے، کہ ساڑی بیٹی کی کہہ دے کہ پورے مدینے دی اندر میرے ماں باپ نو اے جلیبیب بھی نظر آئے سن رشتے واسطے۔ اور حدیث کے اندر لکھا ہے کیسی اللہ والی وہ بیٹی سی اور اللہ نے کتنا مقام انہوں عطا فرمایا سی۔ ذرا سنو محبت دے نال، میرے اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پیغمبر نے اپنا غلام بھیجا حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی انصاری صحابی دے دروازے تے آ گئے اور آ کے کہنے لگے نبی کریم علیہ السلام نے بھیجا ہے
کہ اپنی بیٹی دا نکاح میرے نال کر دیتا جائے۔ انصاری صحابی واپس اپنے گھر دے اندر چلے گئے اور جا کے گفتگو کر رہے ہیں اپنی بیوی دے نال، او اللہ والی یہ ساڈی بیٹی کی کہے گی کہ مدینے دے اندر ہے جلیبی بھی نظر آیا کہ جس نو اس نے اپنی بیٹی دا رشتہ دے چھڑیے۔ جدو اتنی بات کی تھی اور حدیث دے اندر لکھیا ہے کہ وہ بیٹی اپنے ماں باپ دی گفتگو سن رہی سی، وہی تستمیع پردے دی اوٹ دے اندر نا اپنے ماں باپ دی گفتگو سن رہی سی، اور جدو گفتگو سنی تو پردے نو پیچھے ہٹایا اور کہن لگی اے میرے ابا جان اور اماں جان، کیا تسی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رشتے نو ٹھکرانا چاہتے جے؟ اتریدون امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا محمد الرسول اللہ دے رشتے نو ٹھکرانا چاہتے جے؟ رضیت لی نفسی ما رضی رسول اللہ، کہ جس چیز نو محمد الرسول اللہ نے میرے واسے پسند کر لیا ہے اس چیز نو میں بھی اپنے واسے پسند کر لیا ہے۔ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیبیب نو میرے واسے پسند کر لیا ہے تو میں بھی جلیبیب نو اپنے واسے پسند کر لیا ہے۔ ما رضیت لی نفسی ما رضی لی رسول اللہ، کہ جس انسان نو محمد الرسول اللہ نے پسند فرما لیا اس نو میں بھی پسند فرما لیا۔ وہ میرے ابا جان اور اماں جان ہے، اور تسی یہ نہ ویکھو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنوں بھیجیا ہے، انظروا من ارسلا، اور تسی اس ذات نو ویکھو کہ بھیجن والی ذات کون ہے، بھیجن والی ذات کون ہے، کس ذات نے بھیجیا ہے اور کتنا مقام ہے اس ذات دا۔ کیا تسی محمد الرسول اللہ دے رشتے نو ٹھکرانا چاہتے ہو؟ اے نہ ویکھو کہ آن والا کون ہے، اے ویکھ کہ اس انسان نو بھیجن والی ذات کون ہے۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے جدو نکاح ہو گیا، آقا علیہ السلام نے دعاواں فرمائیاں، اللہم صب علیہ الخیر صبا ولا تجعل عیشہا قدن قدا، اور میرے رب کریم جس میری بندی نے میرے حکم نو ٹھکرایا نہیں اور میری بات نو مان لے، میری بات دا اعتبار کر کے اللہ اس جوڑے نو صدا رکھ، ہمیشہ رکھ، اور انہاں دے گھراں دے اندر اپنی برکتاں نازل فرما دے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ او بیان کر دینے کہ رب کعبہ دی قسم ہے، پھر او وقت بھی آیا کہ میں دیکھیا کہ جدو پورے مدینہ دے اندر جدو زکاة نکالی جاندی سی نا تو سب تو زیادہ زکاة حضرت جلیبیب دکھر اندر اکٹھی ہوندی سی۔ اللہ نے اتنا مال عطا فرما دیتا اور اللہ نے اتنیاں عظمتاں عطا فرما دیتیاں، کیوں؟ میرے پیغمبر علیہ السلام دی بات تے اعتبار سی اور میرے پیغمبر علیہ السلام دی زبان تے اعتبار سی۔ اللہ نے دنیا تے ہی روشنی عطا فرما دیتے ہیں اور دنیا تے ہی میرے اور تساں دے رب نے بہاراں لگا چھڑیاں نے۔